Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Myself Sayyid Saad. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Kafirun with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. Suratul Kafirun Makkiyatun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل یا یہاں پہ مد ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تختی نمبر 19 مد کا بیان نمبر 1 مد متصل. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہاں پہ یا حروف مدہ ہے جس پہ کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے، حمزہ یا زبر ای، یہ جو حمزہ ہے یہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا. مد متصل کو 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے. تو قل یا میں ہم یا کو 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہ ہے ایوہل کافرون. کافرون میں را کو ہم رون نہیں پڑھیں گے، رون پڑھیں گے. را کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا آپ کو پتہ ہوگا تختی نمبر 14 را ساکنہ و مشددہ میں ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. را پہ پیش ہے اس لیے را پر ہوگی. زیر ہو تو باریک ہوگی. اگر یہاں پہ زیر ہوتا را پہ تو را باریک ہوتی، اور یہاں نون پہ زبر ہے. تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے نورانی قاعدہ میں آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. تو یہاں پہ نون پہ زبر ہے تو نون پہ ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے. دوسرا ایک رول یہ ہے، یہ گول نشان ہے. گول نشان اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. تختی نمبر 26 میں ہے یہ، تو تختی نمبر 26 کے اکارڈنگ بھی ہم یہاں پہ سانس توڑیں گے. جب ہم سانس توڑیں گے تو یہاں پہ ہم نون کو ساکن کر دیں گے. اگر حرف پہ، جو آخری حرف پہ جسے ہمیں سانس توڑنی ہے، اس پہ زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوگا تو ہم ساکن کریں گے اس کو. لا اعبد، لا پہ مد منفصل ہے. تختی نمبر 19 مد کا بیان نمبر 2 مد منفصل. کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد لام الف حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، حمزہ عین زبر آ، تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو بھی 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے. ما تعبدون، ما تعبدون میں دو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے. تختی نمبر 4 حروف مدہ واو مدہ. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. تو یہاں پہ دال واو پیش دو کھینچیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے. کس کو؟ حروف مدہ کو، الف یا واو کو. کنڈیشن کیا ہے؟ ان سے پہلے آپ کو زبر ملے گا، زیر ملے گا یا پیش ملے گا، اور الف یا واو پہ جزم ہوگی. جیسے حمزہ الف زبر آ 1 الف کے برابر، حمزہ واو پیش او 1 الف کے برابر، حمزہ یا زیر ای 1 الف کے برابر. اور مد کسے کہتے ہیں؟ 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. 1 الف کے برابر کھینچیں گے تو وہ حروف مدہ کہلائے گا. حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو. لیکن 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو حروف مدہ نہیں کہیں گے، اسے مد کہیں گے. یہاں پہ دیکھیے گول نشان ہے، تو یہاں پہ ہم سانس توڑیں گے اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ولا انتم، ولا پہ کون سا ہے مد؟ تختی نمبر 19 مد کا بیان نمبر 2 مد منفصل. کیونکہ لام الف حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا. اس کو 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. انتم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے اس کو انتم کیوں نہیں پڑھا، نون کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے. تختی نمبر 10 اخفا کا قاعدہ یہاں پہ ہوگا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2.
کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، اس میں ہمیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر اخفا کرنا ہے۔ عابدون ما اعبد، آپ پہ قلقلہ مت کریے گا ورنہ پہ تجوید آپ کی خراب ہو جائے گی۔ قلقلہ صرف اور صرف قوف توبہ جیم دال پہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اعبدو، دال پہ پیش ہے۔ ابھی ہم نے اوپر کیا بتایا تھا، آیت نمبر 1 میں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوگا تو ہم آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں گے۔ تو دال پہ جب پیش آیا تو آیت نمبر تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ اعبدو کو پڑھیں گے اعبد، دال پہ ہم جزم دے دیں گے اور دال ساکن ہو جائے گا۔ جب دال ساکن ہوگا تو تختی نمبر 11 کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا۔ 11 میں کیا ہے، حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال، دال آیا، جب ان پر جزم ہو، دال پہ جزم بھی آ گیا جب ہم نے ساکن کیا، تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ کیسے، اعبد، د، یہ قلقلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ گول نشان ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہے جیم، جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ علامات وقف آپ کو تختی نمبر 26 میں ملے گا۔ ولا انا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے یہ والا انا کیوں پڑھا، انا کیوں نہیں پڑھا؟ اس کے لیے بھی آپ کو نورانی قاعدے کی ضرورت پڑے گی۔ تختی نمبر 26 میں ہے، تختی نمبر 26 میں کیا ہے، تختی نمبر 25 میں ہے کہ لفظ انا میں، لفظ یعنی کہ ورڈ انا، انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ رول آپ کو ملے گا نورانی قاعدہ تختی نمبر 25 رسم الخط میں۔ رسم الخط کیا ہے، ایک ڈیفینیشن ہے، کیا ہے رسم الخط، یعنی لکھنے کا طریقہ۔ اس میں لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب لکھنے کے طریقے میں تو انا ہے لیکن پڑھنے کے طریقے میں انا ہے، تو اس میں بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انا کو ہم نے انا کی طرح پڑھنا ہے، کب، جب ملا کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سانس توڑیں گے انا پہ تو ہم کیا کریں گے، الف پڑھیں گے، سانس توڑیں گے تو الف پڑھیں گے، لیکن اگر سانس نہیں توڑیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے نون زبر نا، ولا انا۔ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا امید کرتا ہوں۔ عابدم، اب یہاں پہ ہم نے دم پہ غنہ کیا ہے۔ کون سا رول ہم نے اپلائی کیا ہے یہاں پہ، تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ کیسے ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمے میں آئے۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ عابدم ما عبدتم، عبدتم، ولا انتم، ولا پہ مد منفصل ہے تختی نمبر 19، انتم پہ تختی نمبر 10 اخفا کا قاعدہ ہے۔ عابدون ما اعبد، یہ والے قاعدے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے، ابھی اوپر ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ عابدون میں دو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، تختی نمبر 4 حروف مدہ واو مدہ کا، واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، مجہول نہیں پڑھنا ہے، عابی دونا نہیں پڑھنا ہے، دو نہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے واو مدہ کا قاعدہ کیا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ما پہ مد ہے مد منفصل، تختی نمبر 19 مد کا بیان مد منفصل نمبر 2، 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اعبد پہ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے، آیت نمبر 1 پیش آ رہا ہے، دال کو ساکن کریں گے، جب دال کو ساکن کریں گے تو تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا کیونکہ دال پہ جزم آ جائے گی۔ جب 11 کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو اعبد قلقلہ کریں گے۔ لکم دینکم، دی پہ کون سا قاعدہ ہے، یا مدہ کا، تختی نمبر 4 حروف مدہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ولی دین، دین پہ ہم نے سانس توڑی ہے،
تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ دیکھیں نون پہ زیر ہے، زبر زیر پیش، دو پیش پر وقف کرنا ہو، اس میں زیر بھی آتا ہے تو ہم نون کو ساکن کریں گے اور سانس توڑیں گے۔ ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پہ اور تع پہ قلقلہ نہیں کریں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی سیکھنے کو ملا ہوگا، تجوید بہتر ہوئی ہوگی، قاعدوں کو آپ سمجھے ہوں گے، کس طرح سے کون سا قاعدہ کہاں اپلائی کرنا ہے، اور اس سے آپ کو نورانی قاعدے کی اہمیت پتہ چلی ہوگی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیرہ۔